बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर एडवोकेट और साबिक़ गवर्नर पंजाब हैं, उनके ऊपर कातलाना हमले का मामला है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। चूँकि उनकी जानिब से कल एक बड़ी इनकलाबी तकरीर की गई थी, दबंग तकरीर वुकला कन्वेंशन में, और उसके बाद रात गए उनके घर पर जो हमला हुआ उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे तोशा खाना फौजदारी इस्तग़ासा केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है हाई कोर्ट ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ इमरान खान को रिलीफ मिला है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे शहरियार आफरीदी के केस में तौहीन अदालत का जो मामला है उस पर बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, कल हमने एक वीलॉग में बात की थी इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान के हवाले से कि एंटी करप्शन ने उनको शामिल तफ्तीश होने के लिए इमरान खान पर कहा कि वो ज़ोर दें अपनी बहन पर। वो अलीमा खान नहीं, वो उज़्मा खान है। उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ, और हमारे लिए दोनों बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं। तो वो गलती से जो है वो चूँकि नाम भी मिलते जुलते हैं और फिर हमारा उनके साथ एक बहुत एहतराम और इज़्ज़त का उनका है वो हमारी नज़र में, और इस वजह से वो गलती से फिर अलीमा खान शायद मैं कह बैठा, तो उस पर मैं माज़रत करता हूँ। उज़्मा खान ये भी हमशीरा हैं इमरान खान की। इनके और इनके खावंद के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन ने यह मुकदमा दर्ज किया था, और मैं आपको वो स्टेटमेंट पढ़ के सुना दूँ कि तर्जमान महकमा एंटी करप्शन ने इमरान खान को मशवरा दिया है कि जो चेयरमैन PTI अपनी बहन और बहनोई को ज़मीन मुंतकिली के केस में शामिल तफ्तीश होने पर ज़ोर दें। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान की बहन और बहनोई पर जो इल्ज़ामात हैं वो हकीकत पर मबनी हैं। झूठे इल्ज़ामात या बदज़ुबानी से चेयरमैन PTI हकीकत को नहीं झुटला सकते। ये एक इदारे की प्रेस रिलीज़ है। तर्जमान एंटी करप्शन ने कहा ने कभी नहीं कहा कि उज़्मा खान ने नवंबर 2021 में कोई ज़मीन खरीदी। हकीकत यह है कि मार्च 2022 में ज़मीन के इंतकालात हुए जब चेयरमैन इमरान खान थे। नवंबर 2022 में हकीकी मालकान ने ज़बरदस्ती बेदखली पर जस्टिस ऑफ पीस को दरख्वास्त दी। हकीकी मालकान ने दरख्वास्त में उज़्मा खान और उनके शोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की, और उसके बाद फिर आगे सारी जो उन्होंने पूरी उज़्मा खान और उनके खावंद के हवाले से अपने जो इल्ज़ामात हैं वो आयद किया और उनकी जानिब से जो बात की गई। बहरहाल साबिक़ गवर्नर हैं पंजाब के लतीफ़ खोसा साहब और सीनियर कानूनदान हैं। कल एक वुकला कन्वेंशन हुआ, वो रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन और मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ था, और ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन, पंजाब बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल के भी मेंबरान थे, और आल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन था रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और जो आइन का, चूँकि तमाम हामिद खान साहब उसमें मौजूद थे, उससे पहले अली अहमद कुर्स साहब भी पिछले हफ्ते उन्होंने भी ये बात की, और हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बात की, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने इसके ऊपर बात की, लतीफ़ खोसा साहब ने बात की। तमाम जो सीनियर वुकला हैं वो इस पॉइंट पर तमाम इकट्ठे थे कि इस वक्त मुल्क में एक जो गैर आइनी मार्शल लॉ के हालात हैं, और आप इसको सिविल मार्शल लॉ भी कह सकते हैं कि मुल्क में आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और उन्होंने कहा कि जब कोई आइन तोड़ता है तो आइन तोड़ने वाले के ख़िलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई होती, और आइन तोड़ने वाले को वैसे क्यों नहीं डील किया जाता जैसे आम रूटीन में बाकी जो लोगों को डील किया जा रहा है। लतीफ़ खोसा साहब ने बड़े सख्त सवालात उठाए थे, स्पेशली नवाज शरीफ के हवाले से, और कहा था कि एक शख्स बैरून मुल्क बैठा है और बैरून मुल्क बैठ कर वो पाकिस्तान के हालात चलाना चाहता है और पाकिस्तान की हुकूमत चला रहा है, और वो एक मफरूर है और भगोड़ा है। ये अल्फाज थे लतीफ़ खोसा साहब के। और लतीफ़ खोसा साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी जो अपने उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका भी बड़ा खुल के इज़हार किया, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़ इंसानी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई उसके ऊपर भी खुल के हामिद खान साहब ने भी बात की, और तमाम वुकला पर भी ज़ोर दिया। अब चूँकि वुकला बहुत ज़्यादा तकसीम हो चुके हैं, हम जब बात करते हैं कि वुकला मूवमेंट नहीं शुरू हो रही, वुकला को सबसे बड़ा काम इन्होंने ये किया कि वुकला का जो एक यूनिटी थी उसको ख़त्म किया, इत्तेहाद को ख़त्म किया। अब आप देख लें, निगरान पंजाब हुकूमत ने तमाम जो PDM से जुड़े वकील हैं सैकड़ों की तादाद में उनको ओहदे दे दिए। एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस में एडिशनल एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस में ओहदे दे दिए। तो जितने भी सीनियर वकील थे उनको यहाँ उन्होंने फैसिलिटेट किया। वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस में सैकड़ों सीनियर वकला को एडजस्ट किया। तो उन्होंने फ़वाइद दिए।
فائدے دیے اور فائدے دے کر جو آوازیں تھیں ان کو بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب اس گروپ کے ہیڈ ہیں، احسن بھون صاحب گروپ ہیں، اور پھر ان کے اوپر جو ان کی مدر باڈی ہے وہ پی ڈی ایم ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کس طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ یونٹی ختم کر دی ہے، جس کی وجہ سے جو وکلا میں وہ اتحاد نظر نہیں آتا سیاسی ایشوز پر۔ ان کے اپنے ایشوز پر تو وہ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن سیاسی ایشو پر اس وجہ سے اتحاد نظر نہیں آتا کہ انہوں نے مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے اکاموڈیٹ کیا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے تئیں خوش ہیں اور وہ اپنے معاملات وہاں چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ایک بڑے طریقے سے جو یونٹی تھی اس کو ختم کیا، تقسیم کی۔ لیکن کل جس طریقے سے مختلف بار کونسلز، بار ایسوسییشنز کے نمائندگان تھے، وہ ایک بہت خوش آئند تھا، اور سوموار والے دن سے کچھ مطالبات ان کی جانب سے رکھے گئے ہیں، اور اس کے بعد سوموار والے دن سے وکلا تحریک کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال لطیف کھوسہ صاحب نے کل ایک تگڑی تقریر کی، اس کے بعد رات کو جو ڈی ایچ اے کا گھر ہے ڈیفنس میں، ڈی ایچ اے ان کے گھر پر فائرنگ ہوئی، جس کی وجہ سے ان کا ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا، اور اس کے بعد نامعلوم افراد گھر پر فائرنگ کرنے کے بعد وہاں سے، آپ جانتے ہیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کے گھر پر بھی فائرنگ ہوئی تھی۔ فائرنگ کے بعد سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ تو محفوظ رہے، ان کا ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا، اور ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 7 فائر کیے گئے، اور جو ایس پی کینٹ جائے وقوع پر پہنچے، اور جائے وقوع پر پہنچ کے انہوں نے یہ سارا جو وہاں سے جو ایویڈنس ہے وہ کلیکٹ کی۔ یہ ایک المیہ ہے، اور اس طرح کی جو سینئر وکیل ہیں ان کے حوالے سے اگر جو چیزیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں تو اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ جبکہ دوسری جانب شہریار آفریدی کو 7 جون کو حکم جاری ہوا تھا کہ 7 جون کو ان کو متعلقہ عدالت میں پیش کریں، نہیں تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ آج ہے 16 جون، 7 جون سے لے کر کل تک 15 جون تک کہیں پیش نہیں کیا گیا تھا۔ ان کے وکیل کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، وہاں پر نہ واش روم ہے اور نہ ان کے لیے وہ بیمار ہیں، ان کی ایک جو بازو ہے وہ پیرالائز ہو چکا ہے، اور ان کے وکیل کی جانب سے بہت زیادہ، اور اس سیل میں رکھا گیا جہاں ممتاز قادری کو رکھا گیا تھا۔ تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو توہین عدالت کی درخواست ہوئی، اور آپ عدالتی نظام دیکھ لیں کہ جس عدالت نے کہا تھا کہ 7 جون کو آپ نے پیش نہ کیا تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، 15 جون کو جو 8 دن کے بعد اس عدالت میں سماعت ہوتی ہے، اور پھر عدالت پھر بھی آگے ٹائم دے دیتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ وکیل نے عدالت میں کہا کہ عدالتی حکم کے باوجود شہریار آفریدی کو اسلام آباد میں متعلقہ عدالت کے روبرو پیش نہیں کیا گیا۔ شہریار آفریدی کو جیل میں اس سیل میں رکھا گیا جہاں ممتاز قادری کو رکھا گیا تھا۔ عدالتی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ شہریار آفریدی کے ایک بازو میں بھی تکلیف ہے، مناسب طبی سہولیات بھی فراہم نہیں کی جا رہی۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ شہریار آفریدی کی حوالگی کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو خط لکھا تھا، خط لکھنے کے باوجود شہریار آفریدی کی حوالگی نہیں دی گئی۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر مناسب حکم جاری کریں گے۔ کیس کی سماعت 19 جون تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے کہا کہ 19 جون تک اگر منتقل نہ ہوا تو ہم اسی جو ہمارا فیصلہ ہے شو کاز نوٹس کنسیڈر کریں گے آئی جی کے خلاف، اور آئی جی جیل خانہ جات کے خلاف، اور باقی جو حکام ہیں ان کے خلاف، اور 19 جون کو پھر ہم اسی دن توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دیں گے۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ جو 7 جون کو ہونا تھا وہ 15 جون تک نہیں ہوا، اور پھر 15 جون سے 19 جون تک کا مزید 4 دن کا وقت دے دیا گیا۔ اور اگر ایک شخص کی جو ان کے بنیادی حقوق ہیں، جیسے کل پرویز الہی کی جو بیوی ہیں، وہ خواتین جو ساری زندگی کبھی کیمرہ کے سامنے نہیں آئی تھی، مجبور ہو گئیں اپنے تکلیف اور اپنے جو ان کے ساتھ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اس کا تذکرہ کرنے کے لیے، تو یہ ایک انتہائی افسوسناک ہے۔ عمران خان کی سیشن عدالت کے فیصلے کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ توشہ خانہ فوجداری استغاثہ کیس میں عمران خان کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، اور اس میں ایک یہ تھا کہ توشہ خانہ فوجداری استغاثہ قابل سماعت نہیں ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ اس جج سے منتقل کیا جائے، اور فرد جرم کی کارروائی کو بھی چیلنج کیا تھا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے سماعت کی۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں وکلا کی عدالتوں میں پہنچنے کے لیے دوڑیں لگی ہوتی ہیں۔ کوئی وکیل لنڈن سے مانچسٹر اور وہاں سے برمنگھم جا رہا ہوتا ہے۔ برطانیہ میں 6-7 ماہ میں ٹرائل مکمل ہوتے ہیں، اور اگر 6-7 ماہ ٹرائل کو لگ جائیں تو اس کو بھی تاخیر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو کرمنل ٹرائل بہت تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پنجاب میں تو قتل کے مقدمہ کا گواہ 3 سال بعد گواہی دینے آ رہا ہوتا ہے۔ 3 سال بعد وقوع منو ان یاد رکھنا انسانی دماغ کے لیے تو ممکن نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ نور مقدم اور ایک دو اور مخصوص کیسز میں ٹرائل جلد مکمل ہوا اور جو باقی چیزیں ہیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اب یہ ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور وہ اپنے نظام کے حوالے سے یہ فرما رہے ہیں کہ سوائے ایک دو خصوصی کیس کے باقی تو ٹرائل مکمل ہی ٹائم پہ نہیں ہوتا۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جو توشہ خانہ فوجداری استغاثہ عمران خان کے خلاف ٹرائل ہے اس کو جلد مکمل ہونا چاہیے، بیسک یہ ہے۔ اب اس پر جو 20 جون کی تاریخ مقرر کی ہے اور جو حکم امتناعی کی درخواست ہے اس میں توسیع کر دی ہے، اور اس میں ایک درخواست تھی الیکشن کمیشن کی، اور وہ درخواست یہ تھی کہ عمران خان کو جو حکم امتناعی ملا ہوا ہے، اسٹے آرڈر ملا ہوا ہے، نیچے پروسیڈنگز کو روکا گیا ہے، اس میں کہا گیا تھا کہ ہمیں ہر صورت میں دیں، اپنا ریلیف دیں اور اس کو روکا جائے اور اس حکم امتناعی کو ختم کیا جائے، یہ کہا گیا تھا۔ نعیم حیدر پنجوتھا صاحب جو وکیل ہیں عمران خان کے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عدالت نے حکم امتناع کو ختم کرنے کی الیکشن کمیشن کی درخواست کو خارج کر دیا اور عدالت نے حکم امتناع میں توسیع کرتے ہوئے 20 جون تک سماعت کو ملتوی کر دیا۔ ابھی اس میں جو عمران خان کے وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب، انہی کے دلائل چل رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو دوسرے وکیل ہیں امجد پرویز صاحب جو الیکشن کمیشن کے وکلا ٹیم کے ہیڈ ہیں، ان کے دلائل ہوں گے، وفاقی حکومت کے جو معاونین ہیں وہ بھی عدالت میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 20 جون کو کیا ہوتا ہے۔ بہرحال الیکشن کمیشن کی حکم امتناعی کے اخراج کی درخواست کو خارج کر دیا عمران خان کے خلاف جو درخواست تھی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔